اس کے 3 الفاظ سے ڈرتے ہو. جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے اس سے تو کفر کے ایوان ہلتے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ انصاف کی بات کرتا ہے اور اپنی زمین اغیار کے قبضے میں دینے کے خلاف کھڑا ہوا، یہ تکلیف ہے؟ میں نے پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی حوالہ دے کے لیکن ہاؤس میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب سائفر کیس ختم ہو گیا ہے تو اب سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور وہ کالے تاریک چہرے آشکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریکی میں جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی. وہ کون تھے جنہوں نے سائفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایما پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا؟ اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیر اعظم کے ترجمان تھے انہوں نے یہ بات کی. تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے مارا. مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. اسی سپریم کورٹ کے اسی آنگن میں یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی. جناب چیف جسٹس صاحب اور کل روڈ کے اس پار جب ہم احتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ملنے کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی، میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی، اڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی، ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جب حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا، لیکن بصد احترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم 47 کی چنائی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا. محترم چیف جسٹس صاحب آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام ادارے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں، چاہے وہ FBI ہو، الیکشن کمیشن ہو، آرمی ہو، ISI ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، رینجرز ہو، انٹیلیجنس کے کوئی اور ادارے ہوں، پولیس ہو، واٹ ایور، صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومتیں ہوں، وزارت دفاع ہو، وزارت خارجہ ہو، داخلہ ہو، آرٹیکل 190 کے تحت they all have to come in aid of the Supreme Court of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan had ordered that 8 February election is a writing on the wall, writing on a stone. پتھر پہ لکیر ہے. تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ چیف جسٹس کے عمل نہیں ہونے دیا اور اس الیکشن کو چورایا. اس کی بازگشت آج اس 13 رکنی بینچ میں ایک محترم سینئر جج صاحب کی آج کمنٹس یہیں پہ آئے ہیں. آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن میں irregularities رپورٹ ہوئی ہیں. علی محمد نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں کہہ رہا، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان نہیں کہہ رہا، فارمر اسپیکر اسد قیصر نہیں کہہ رہے. اس محترم عدالت کے ایک جج کہہ رہے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی میں نے 2 بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں حامد خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو اٹھائیں، پرسو کریں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہماری 184(3) کی پٹیشن کئی مہینوں سے پڑی ہے کہ اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے، اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے کہ کس نے قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. کیا الیکشن پہ منظم ڈاکہ ڈالنا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ میرے ساتھ وکلا ہیں، پیچھے سپریم کورٹ ہے، جورسٹ بیٹھے ہیں، قاضی قضات اندر بیٹھے ہیں، تمام جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں. مجھے ایک ادنا سے وکیل کو کوئی یہ سمجھائے کہ جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، کس سرکاری ادارے کے یا کس حکومتی ترجمان کے، کس حکومتی اہلکار کی یہ جرت کہ وہ اس الیکشن کو چرائے، لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے، لوگوں سے فارم 45 چھینے، جعلی فارم 47 دے اور پھر ستم بالائے ستم کہ ہمارا تو معاشرہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے، خواتین کے سر پہ
चादर रखने का है, उनके सर पे दुपट्टा रखने का है, दुपट्टा छीनने का नहीं, दुपट्टा छीनने का नहीं। इस इलेक्शन में पाकिस्तानी खवातीन, तहरीक इंसाफ की खवातीन के सरों से दुपट्टे छीने गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और सितम बलाए सितम, उस पे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इमरान खान गोलियां खा के 3 से 2 से अंदर बैठा है, ईद की कोई नमाज नहीं पढ़ सका। 6 बाय 8 के सल में जब इस वक्त बार एक क़यामत खेज गर्मी है, आपने उम्मत के लीडर पे पंखा तक बंद किया होता है, लोड शेडिंग, शर्म नहीं आती आपको। उसको अंदर रखा हुआ है कैंसर ज़दा 80-85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी जेल में, और हमारी और आपकी छोटी बहन बच्ची सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा जो फॉर्मर MNA भी है और एक इंजीनियर है, पढ़ी लिखी खातून है, वो माँ है। 6-6 घंटे मीडिया को कह रहा हूँ 6-6 घंटे इन खवातीन को तपती धूप में लोहे से बने वाली प्रिजन वैन्स में खड़ा किया जाता है। क्या वो पाकिस्तान में है या वो इसराइल में? क्या वो पाकिस्तान में है या मकबूजा कश्मीर में? कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है? क्या 71 से बड़ा जुर्म हो गया है? क्या हो गया है जो इन खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है? और अब आप हमारी खवातीन की रिजर्व सीट्स भी छीनना चाहते हैं, उसको नहीं छीनने देंगे। हम अदालत में हैं, अभी फिलहाल रोडों पे नहीं है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान में एक जमात पूरे मुल्क से बंदा निकाल सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के सर रखी है। हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ पे मबनी फैसला करेंगे, और जहां आईन ये कहता है, आखिरी बात, जहां आईन ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी खवातीन और अक़लियती मेंबरान को, तो मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप न किसी जमात को उसके हक से ज़्यादा और न कम दे सकते हैं। ये जो सीटें हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है, ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन शर्म किसी को आए तो आए, हुकूमत तो अब इस चक्कर में है कि वो सीटें जो इनकी बनती ही नहीं, या तो ये फैसला होना है कि ये सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जो कि मिलनी चाहिए। किस मुंह से हुकूमती वकला और हुकूमती अटॉर्नी जनरल और हुकूमती जो है सीनियर लोग और सियासतदान ये कहते हैं कि ये सीटें भी हमें दे दो? यानी कि आपका पेट ही नहीं भरता, आपका कलेजा ठंडा ही नहीं होता। किस बात की सज़ा दे रहे हैं अवाम को और किस बात का इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत से कि आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, उसको अपने अडियाला में फेंक दिया। शाह महमूद कुरैशी जो फ़ख्र है, जिसने रेमंड डेविस के मामले पे वज़ारत ख़ारजा को ठोकर मारी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।